سورۃ الملک کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا في عتو ونفور۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منکرین اور مشرکین کو ایک دوسرے انداز میں عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور چیلنج بھی کیا ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے صراط مستقیم پہ چلنے والے اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے کا آپس میں موازنہ کر کے سوال کیا ہے، ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس اعتبار سے جھنجھوڑا، اس بات سے نہ ڈر اور بے خوف کیوں ہو جاتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہو۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اللہ جو رحمان ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفیق ہے، لیکن اس ذات کو بھی تم اس حد تک لے جاؤ، نافرمانیاں کرو، حکم عدولیاں کرو، اور اس کے احکامات اور قوانین کو توڑو کہ وہ رحمان ہونے کے باوجود تمہیں سزا دینے پہ آ جائے، تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں بچانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین پکڑنے پہ آ جائے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کوئی ایسا لشکر ہے تمہارا ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں۔ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس ناراضگی کے موقع پہ بھی اپنی صفت رحمان کا ہی ذکر کیا، صفت قہار یا جبار کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وہ تو انتہائی مشفق، مہربان، رحم کرنے والا، جو نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ جیسا کہ 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ما یفعل اللہ بکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو، تم ایمان لاؤ، تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا ملے گا اللہ کو؟ یہاں اسی چیلنج کے انداز میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارا مددگار بن سکے؟ فرمایا بل ان الکافرون الا فی غرور، بلکہ یہ کافر لوگ جو ہے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ سمجھتے کہ فلاں ہمیں بچا لے گا،
ہمارے وسائل ہمیں بچا لیں گے، ہماری قوت ہمیں بچا لے گی۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ ہمیں بچا لے گا۔ یاد رکھیں رب العالمین کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر سارے کے سارے انتظامات وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ قوم عاد ہوا سے تباہ ہوئی، ان کے بعد قوم سمود کو عروج ملا، ترقی ملی، وسائل ملے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان کے مکان مضبوط نہیں تھے، لہذا اپنے مکان مضبوط کرو، اور پہاڑوں کو کھود کھود کے ان کے اندر انہوں نے گھر بنائے۔ یہ نہیں کہ اینٹیں جوڑ جوڑ کے مکان بنائے، وہ پہاڑوں کو تراش کے اندر کمرے بنا دیے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کیا وہ پہاڑ اور وہ مضبوط مکان ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ نہیں بچ سکے، تباہ ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہر آنے والی قوم یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو مضبوط کریں، اس کی بجائے اگر ہم اس پہ زور دیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط کریں، تو ہمارا بچاؤ صرف اس کے اندر، ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا فرمائے من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے۔ ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنے رزق کو بند کر دے، اگر اللہ رب العالمین زمین سے ایک دانہ بھی غلے کا نہ اگائے، آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ بخشے، تو ہے کوئی جو انسانوں کو رزق دے سکے؟ ساری کائنات میں تمام انسانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب قحط پڑتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انسان دنیا سے جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں جانور مر جاتے ہیں، لیکن قحط اللہ کے حکم کے سوا وہ حل نہیں ہوتا، وہ پھر ہی حل ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین اس کو حل کر دے۔ مشرکین عرب پہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرما دی، اللہم سنیہم کسنی یوسف، اللہ ان پہ ایسا قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مکے والے جانوروں کے چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ بھوک کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان ایک دھواں نظر آتا تھا۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب آپ ہی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کی رحمت والی ہستی کو آ کے دعا کا کہتے جی دعا کریں یہ قحط ختم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دعا کی تو وہ قحط ختم ہو گیا۔ وہ اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو چیلنج آج بھی اللہ کا، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے جو اللہ کے بعد ان انسانوں کو رزق دے سکے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا تمہیں کوئی پالنے والا نہیں، تو پھر کیوں اسی اللہ سے ٹکراتے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے اس کے باوجود بل لجوا فی عتو و نفور، یہ لوگ سرکشی میں اور نفرت میں پڑے ہوئے۔ عتو اور نفور، جو بندہ بات سننا ہی پسند نہ کرے، بس دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ہم نہیں مانتے تو نہیں مانتے، چاہے اس کے خلاف کتنی دلیلیں آ جائیں لیکن نہیں مانتے، ایسے بندے کو کہتے ہیں عتو و نفور۔ تو عزیزان محترم، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے، قرآن کریم کی آیات اترتی، لیکن جن ڈھیٹ ہڈیوں نے طے کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ نہیں مانے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے باغی ہیں، اسلام کے باغی ہیں، قرآن کے منکر ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے منکر، آپ کے نظام زندگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اب ان کو لاکھ دلائل دے نہیں مانتے۔ تو عزیزان محترم، صرف اس بات پہ غور کر لے انسان کہ زمین سے غلہ اناج اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمانوں سے بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اب دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، اب کون ہے جو بارشیں برسائے گا؟ سوائے دعا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اور کیا حال ہے؟ ہم مل کے اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بارشوں کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات تسلیم کر لے انسان کہ اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک اگلی آیت میں سوال کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے چہرے کے بل الٹا ہو کے چلتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں شخصوں میں کوئی فرق نہیں؟ ایک شخص کو اللہ قیامت کے دن منہ کے بل چلائے گا، ایک اپنے پاؤں پہ چل کے پل صراط کو بھی پار کرے گا اور جنت میں بھی جائے گا۔ حدیث پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ کفار کا انجام اس طرح ہوگا کہ وہ چہرے کے بل چلیں گے، منہ زمین پہ ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی اور اس طرح وہ چلیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا کہ چہرے سے کوئی انسان کیسے چل سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پاؤں پہ چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جو اللہ قدموں سے چلا سکتا ہے، پاؤں سے چلا سکتا ہے، وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے، لیکن یہ انجام ان کا ہوگا جو دنیا میں الٹے چلتے رہے، جو دنیا میں ہدایت کا مقابلہ کرتے رہے، جو دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چلے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن منہ کے بل چلے، اور جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلے، اللہ کی بات کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اور اسلام کے اصول اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، یہ قیامت کے دن بھی سیدھے ہو کر اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے اللہ تک پہنچے گے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا، کیا بھلا وہ شخص جو چلے الٹا ہو کر علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل پر، اہدی، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو چلے سیدھا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلے بھی سیدھا، راستہ بھی سیدھا ہو، یہ زیادہ ہدایت والا ہے۔ تو ظاہر ہے جواب کیا ہوگا کہ جو سیدھے راستے پہ سیدھا چل رہا ہے یہی زیادہ ہدایت والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بات کو مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير